السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دھواں اگر حلق میں چلا جائے، چاہے وہ چھوٹی بڑی گاڑیوں کا دھواں ہو یا بھٹی وغیرہ کسی چیز کا بھی دھواں ہو، وہ حلق میں چلا جائے، یا گرد و غبار آندھی کی یا کہیں کچی سڑک کی گرد و غبار ہے یا آٹے کی گرد و غبار کچھ بھی ہو، یہ حلق میں چلی جائے تو ان سے روزہ نہیں جاتا۔ اسی طرح کسی کے منہ میں مکھی یا مچھر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے گندا فعل کرتے ہوئے مکھی اور مچھر جان کر کھایا تو اس سے روزہ ضرور چلا جائے گا۔ تو خود سے جانا اور ہے اور جان کر ایسا کرنا اور ہے۔ اسی طرح دھواں اگر خود سے گیا تو روزہ نہیں جائے گا، لیکن اگر کسی نے دھواں کھینچا، یعنی بیڑی یا سگریٹ پی، حقہ پیا، اسی طرح اگر بتی جل رہی تھی تو وہاں جا کر کے جو ہے دھوئیں کو کھینچا ناک کے ذریعے، یا کسی نے بدبختی سے سلفا وغیرہ پیا، تو ان سب صورتوں میں دھواں خود سے نہیں جا رہا ہے بلکہ آپ کر رہے ہیں ایسا تو آپ کے کھینچنے سے جا رہا ہے، تو ان صورتوں میں روزہ چلا جائے گا۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہے کہ روزہ ہونا یاد ہو، یعنی روزہ ہونا آپ کو یاد تھا، پھر آپ نے بیڑی سگریٹ پی تو روزہ آپ کا چلا جائے گا۔ بلکہ اگر آپ نے ایسا قصداً کیا، یعنی روزہ ہونا یاد تھا اور پھر ان چیزوں کا استعمال کیا تو روزہ تو جائے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور کفارہ جو ہے وہ ایک روزہ اس طرح سے توڑنے پر اس کے بدلے میں 60 روزے رکھنا ہوتے ہیں، یا پھر 60 مسکینوں کو انسان 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اور تیسری صورت جو ہے کفارے کی، غلام آزاد کرنا، وہ آج کل نہیں پائی جائے گی۔ تو جان کر اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے تو قضا بھی لازم آئے گی، یعنی اس روزے کی ایک قضا بھی کرنا ہوگی، پلس یہ ہے کہ کفارہ جو بہت بڑی چیز ہے وہ بھی پھر دینا ہوگا۔ ہاں، اگر کسی نے بھول کر بیڑی سگریٹ پی، اسے یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، پھر یاد آیا تو فوراً اس کو چھوڑ دے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ عورت کا اگر بوسہ لیا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، لیکن اگر بوسہ لینے میں منی کا خروج ہو گیا، منی نکل آئی، تو ایسی صورت میں روزہ چلا جائے گا۔ تو شادی شدہ حضرات جو ہیں ان کے لیے بوسہ لینا جائز ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے پرہیز کریں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روزہ ٹوٹنے کا سبب بن جائے۔ اور جو غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے تو کسی غیر محرم کو بوسہ لینا تو بہت دور کی بات، چھونا بھی اس ارادے سے جائز نہیں ہوگا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ وہ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا ہو، کیونکہ تل کے برابر جو چیز ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کا مزہ حلق میں محسوس نہیں ہوتا ہے، تو ایسی کسی نے چبائی اور تھوک کے ساتھ وہ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن واقعتاً اگر اس میں مزہ بھی ہے جس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اس سے قرآن اور حدیث میں سختی سے منع فرمایا گیا، لیکن غیبت سے روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن روزہ نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں لگ جائے، بلکہ یہ حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ
ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی سخت تر ہے۔ تو غیبت سے روزہ اگرچہ نہ ٹوٹے لیکن اس کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو گناہ نہ چھوڑے ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ مطلب یہی ہے کہ روزہ فرض کی ادائیگی صرف ہوگی، باقی جو حقیقتاً اس کو ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ آج کل الیکشن کا ماحول ہے، بس اللہ کی پناہ ہے کہ کتنی زیادہ ایک دوسرے کی غیبتیں کی جاتی ہیں ایسے موسموں میں۔ ایک تو ویسے ہی ہم مسلمان 11 مہینے گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ایک مہینہ یہ آتا ہے برکتوں والا، تو اس میں بہت سارے مسلمان اللہ رب العزت کی توفیق سے مسجدوں کی طرف جاتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو ہماری حکومتیں، چاہے وہ ملکی حکومتیں ہوں یا صوبائی حکومتیں ہوں، ایسے وقتوں میں الیکشن رکھ کر کے اس طرح سے مسلمانوں کو اور بدعمالیوں کی طرف، یعنی جو ایک مہینہ جس میں کچھ اچھے عمل ہو جاتے تو ان میں بھی بدعمالیوں میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں۔ الیکشن یا انتخابات آپ اس میں انوالو ہوں، اس میں لگیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن یہ بہت سخت چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کریں، کیونکہ یہ سب وقتی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے ہم اپنے اعمال کو کیوں خراب کریں؟ اور یہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت کے نزدیک، اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت اس دنیا سے کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یعنی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حقیقت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اس میں جو ضروریات ہیں بس ہم ان پر فوکس کریں، ان کو عمل میں لائیں جو ضروری چیزیں ہیں، لیکن اس کے پس پردہ اس کے پیچھے ہم گناہوں میں مبتلا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے سے دشمنیاں کر لیں، یہ سب اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مسلمان بھائی ہیں، تو دو مسلمان بھائیوں میں صلح کرو، یعنی اس طرح کی صورتیں اگر کہیں پیدا ہو جائیں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو، محبت سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو الیکشن کی ضروری چیزیں ہیں ان پر عمل کریں اور اتنا ہی کریں، اور اس کے پیچھے ہم اپنے اعمال میں غلط چیزیں شامل نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز وہ چیزیں بیان کی جائیں گی جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔